اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو جو مغربی اقوام ہیں وہ یہی کر رہی ہیں. ایک غلط کام کیا نا, خدا کو اپنی ڈکشنری سے کیا کیا, سیکولر ریاستوں نے نکال دیا. اب جب نکالا ہے تو بھائی بے غیرتی کسے کہتے ہیں, غیرت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو مذہب بتاتا تھا نا. قرآن نے کیسے مزے سے بتا دیا, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین. یہ سارے رشتے ایک ایک کر کے قرآن میں آسمان سے نازل کر دیے کہ ان رشتوں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا, یہ تمہارے محرم ہیں, ان کے بارے میں تمہارے دل میں ڈیزائرز پیدا ہوئی تو یہ پرلے درجے کی بے غیرتی اور بے شرمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گورے کے پاس ایسا کوئی آسمانی قانون نہیں ہے. ایک ایک رشتے کا اللہ نے, ساس کا بھی نام لیا اس میں. کتنا اللہ نے ساس کو پروٹوکول دیا نا, آپ اور میں نہیں دے رہے. میں تو اس لیے نہیں دے رہے کہ میرے پاس الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے سسرال ہیں, سالے ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے, سسر ہول سیل کے ساتھ, ہر چیز ہمارے پاس ہول سیل کے حساب سے, پھر بھی دے رہا ہوں. تو سوچو میں جو اتنا دبلا ہوں کیوں. لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے اتنے باریک کیوں ہیں. میں کہتا ہوں آپ اتنے سالے افورڈ کر کے دکھاؤ. لوگ ایک سالے سے تنگ آ جاتے ہیں. اچھا میرے سالے بھی بیان سنتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے, پھر بولیں گے یار ہماری برائیاں کر رہے ہیں. وہ بہت اچھے ہیں الحمدللہ, لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خود سوچو نا, ایک سسر کتنا آدمی ان سے ٹھٹرا ہوا رہتا ہے کہ نہیں رہتا. تو اتنے سارے سسر, اتنی ساری ساسیں, اتنی ساری سالیاں, ہم جتنے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. ہونا اس سے بھی ہمیں کم چاہیے تھا. خیر, تو قرآن نے تو آسمان سے وحی میں نازل کر دیا. اب ہمارے پاس ایک معیار ہے کہ بھائی جو اپنے محرم رشتوں کی طرف جائے گا پرلے درجے کا بے غیرت. قرآن نے ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ کام کیا تھا, میں نے اس قوم کو آسمان پہ لے جا کے الٹا دے کے پٹخ کے ہلاک کر دیا. انی لعملکم من القالین, لوط علیہ السلام نے کہا مجھے تمہارے اس عمل سے نفرت ہے. وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم, مردوں کے پاس جاتے ہو جس عورت کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا, تمہاری تسکین کے لیے پیدا کیا, وہ تمہارے لیے گاڈ کا گفٹ ہے, وہ اس سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو قوم جواب میں کہتی تھی ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں بدکاریاں کر کر کے اتنی گندی لت پڑ چکی ہے کہ ہمیں عورت سے شادی میں اب دلچسپی نہیں ہے. تو قرآن نے ہمارے سامنے ڈیفائن کر دیا. اب ہماری ریاست میں اگر ہمارے وزراء اور ہمارے اسمبلی کے لوگ اس کی ہمیں اجازت بھی دے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس کس کا قانون ہے, خدا پہلے, تم سالے ایک نمبر کے بدماش, تم ہمارے باپ بنے ہوئے ہو, ہمارے خاندان نظام کو تباہ کر رہے ہو, ہم نہیں مانیں گے اس قانون کو. ہمارا آئین بھی نہیں اجازت دیتا ایسے قانون کو ماننے کے. قرآن و سنت, ہمارا آئین کا پہلی شق یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. تو نہ یہ جو اسمبلی میں قانون پاس ہوا ہے, نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا خدا ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. ہم اس بارے میں کیا ہیں, کلیئر ہیں, ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اگر ہم میں کوئی اس برائی میں مبتلا ہوگا ہم اس کو توبہ کا حکم دیں گے, اس کا بھی ہمارے پاس راستہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے اگر کوئی اس برائی میں مبتلا ہے اسے سزا دو, بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے نا, ایسے نہیں کرو, سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے, یہ میرا بچہ ہے, یہ بھی میری طرح تقریریں کر رہا ہے, ہاتھ ہلا رہا ہے, اس کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. یہ اتنا ہوشیار ہے ماشاءاللہ, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, کتنی عمر ہے اس کی مجھے خود نہیں پتا ہوتا نا, 14.5 بچوں میں کیا پتا چلتا ہے آدمی کو کتنی ایج ہے آپ کی ماشاءاللہ. کل ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے, اس کو ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے کہ میں طاقت کی دوا کھا رہا ہوں مگر طاقت نہیں آ رہی مجھ میں, طاقت کی دوا کھا رہا ہوں. آج کل کے بچے بڑے ہوشیار ہیں بھائی. تو وہ بچوں کو شوق ہوتا ہے مار دھاڑ کا کہ میں کبھی کسی بچے سے پیٹوں نہیں, ہمیشہ پیٹوں. تو ان کا خیال تھا ڈاکٹر نے طاقت کا سیرپ دیا تو اب میں ایک دم جو ہے نا ایسا پاورفل ہو جاؤں گا. تو کیا بات کر رہا تھا یار, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا میں جی, ہاں. تو اس قانون کا لعنت بھیجتے ہیں بھائی, ہماری اسمبلی میں یہ قانون اگر پاس ہو بھی ہے, لعنت بھیجو اس قانون کے اوپر, ہم نہیں مانتے اور کسی کو ہی کرنے بھی نہیں دیں گے ہم.
آپ کے بچوں میں کوئی اٹھ کے بولے نا ابو میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے, ہوگا یہ فیوچر میں. نادرا اس کو سرٹیفکیٹ بنا کے دے گا, تو لیڈیز ہے تو وسیم سے کر لے شادی. تو آپ نے طبیعت سے دھو دینا ہے اس کو, بیٹا ہماری خاندان میں ناک تو نے نہیں کٹوانی. اور ایسے کیسز آنا شروع ہو گئے, اور وسیم کو بھی پہلے چترول لگائے, کم بخت تو نے ہی خراب کیا اس کو, ورنہ یہ ایسا تھا نہیں, ہم خاندانی طور پہ ایسے نہیں ہے. تو اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ بھائی, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, کیونکہ جب لا پاس ہوتا ہے نا اس سے معاشرے میں تبدیلی, ہم جتنی بھی کوشش کریں اصل تو اوپر سے تبدیلی آتی ہے. اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے بھی تو قرآن نے اس کا بھی راستہ بتایا ہے کہ وہ توبہ کرے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. قرآن کہتا ہے اگر یہ دونوں جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں تو پھر ان کو تانا مت دو, انگلی بھی نہ اٹھاؤ ان کی طرف کہ یہ ایسا کیا کرتے تھے. اور پھر قرآن نے ترغیب دی, الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ. کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول. کیسے پیارے الفاظ ہیں یار. اتنا بڑا جرم قرآن بیان کر رہا ہے کہ میں نے قوم لوط کو اٹھا کے الٹا پٹخ کے ہلاک کر دیا, پھر بھی اگر کوئی اس برائی میں مبتلا ہو کہ آج خیال آیا توبہ کرتا ہوں, تو قرآن کیسی موٹیویشن. الم یعلموا, کیا تمہیں علم نہیں ہے, ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ, سزا وہ دیتا ہے تو توبہ بھی کون قبول کرتا ہے, اور پھر ایسی قبول کرتا ہے کہ کسی کو پھر اس کو تانا دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا. فاعرضوا عنہما, اعراض کرو ان سے, اگنور کرو, پھر تانے نہ دو کہ تو ماضی میں یہ کیا کرتا تھا. تو ہمارے پاس خدائی تعلیمات 2 اور 2 4 کی طرح الحمدللہ موجود ہیں. یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے. کوئی برا ہے تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا, جو برائی سے بچا ہوا ہے اس کو بھی بتا دیا کہ بچنا ہے, یہ کرنے کا کام نہیں ہے. تو گورے نے کیا کیا میرے بھائی, سیکولر ریاستوں نے کیا کیا, جب اللہ کو انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکالا تو ہر گند ان کے معاشرے میں آیا. 2 4 اخلاقی خوبیاں رہ گئی ان کے اندر کہ بھائی لین دین میں ذرا گڑبڑ نہیں کرتے. وہ بھی ساری قوموں میں نہیں ہے, لیکن بہت سی قوموں میں ہیں بھی. جھوٹ نہیں بولتے, سچ, یہ اچھی باتیں ہیں, جو اچھی بات ہے اس کو ماننا چاہیے. لیکن بہت ساری بڑی بڑی اخلاقی برائیاں, تو انہوں نے کیا کہا کہ تہذیب کی ڈیفینیشن صرف اتنی سی رہ گئی, پورا نیوٹن کا قانون اڑا دیا. بس سمجھ, تہذیب کی ڈیفینیشن جو لمبی چوڑی تھی نا ساری اڑا کے صرف اتنی سی بات کہ بات کرو تو تمیز سے کرو. جیسے ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اول آخر 11 دفعہ درود شریف, تو انہوں نے کہا شروع میں بھی تھینک یو, آخر میں بھی کیا تھینک یو. بات کرو مسکرا کے کرو, ٹائم کی پابندی کرو, اور پیسوں کے لین دین میں گڑبڑ, کیونکہ اس سے تو سوسائٹی بالکل ہی تباہ ہو رہی تھی نا. یہ نا یہ اتنی سی رہ گئی, تھوڑی سی, کتنی سی ڈیفینیشن رہ گئی, اتنی سی. وہ اتنی سی سے ایک چٹکلا یاد آیا مجھے. ایک امام صاحب نے مسجد میں نماز پڑھائی, آخر میں سجدہ سہو کیا انہوں نے. جب فقہی مسائل معلوم نہیں ہوتے نا تو اجتہاد ہوتا ہے, تو آج کل لوگ مجتہد بن رہے ہیں. سجدہ سہو کیا, مقتدی نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو ہمارے سامنے آئی نہیں, تو آپ نے سجدہ سہو کیا کیوں ہے؟ کہنا چھوڑو یار میں جانتا ہوں اللہ جانتا ہے. بھائی امام صاحب بتا تو دینا کوئی غلطی, کوئی سجدہ سہو. تو انہوں نے کہا اصل میں تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی میری. لوگوں نے کہا حضرت اس سے تو وضو ہی ٹوٹ گیا آپ کا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی بہت تھوڑی سی نکلی تھی, بہت تھوڑی سی. لوگ کہہ رہے ہیں حضرت جتنی بھی تھوڑی ہو اس سے سجدہ سہو نہیں ہوتا, وضو ٹوٹتا ہے. کہتے ہیں بھائی تمہیں میں کیسے سمجھاؤں, بہت زیادہ تھوڑی سی تھی وہ. اتنی تھوڑی سی سے سجدہ نماز ٹوٹ جائے, وضو ٹوٹ جائے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے, بہت ہی معمولی سی تھی. تو انگریز نے جو تہذیب کی تعریف کی ہے نا, اب اتنی مختصر تعریف ہے تہذیب کی کہ امام صاحب کا جب وضو ٹوٹا تھا نا تو جتنی ہوا نکلی تھی اس سے بھی مختصر تعریف گورے نے کیا کی ہے تہذیب کی. بس جھوٹ مت بولو, بس یہ کیا ہے. ہمارے ہاں تو تہذیب کی ڈیفینیشن بڑی لمبی چوڑی ہے. مہذب آدمی اپنے باپ سے بد کلامی نہیں کرتا, وہ باپ کے سامنے اف نہیں کرتا, وہ بڑھاپے میں بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی, یہ ساری تہذیب کی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے. پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ وہ بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کراتا, وہ بوڑھے باپ کے پاؤں دباتا ہے, وہ ماں کی پاؤں میں جنت محسوس کرتا ہے, وہ بوڑھی ماں کے سامنے کبھی اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھتا, وہ بوڑھی ماں کا کبھی دل نہیں دکھاتا, پھر وہ زنا نہیں کرتا, وہ بندردری نہیں کرتا, وہ عورت سے نکاح کر کے اس کے ساتھ وفا کرتا ہے, پھر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات چیت کرتا ہے.
ٹائم پہ گھر آتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا تمہارا بچہ کب گھر آتا ہے, ہاں بھائی وہ 8 بجے گھر آ جاتا ہے, بڑا نیک بچہ ہے, مطلب مہذب ہے. وہ 3 بجے گھر آتا ہے, وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن دوستوں کے ساتھ, تو مہذب مانو گے اس کو؟ لوگ کہیں گے بھائی تہذیبی آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں مہذب ہونا, خاندانی ہونا, نیک ہونا, یہ سارے ایک ہی چیز کے مختلف تعبیرات ہیں. اس کی اتنی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے. جب ہمارے ہاں کوئی لڑکا رشتہ لینے کے لیے آتا ہے تو ہم یہ جانچتے ہیں کہ مہذب ہے یا نہیں ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم معلومات کرواتے ہیں. گٹکے تو نہیں کھاتا, چرس تو نہیں پیتا, شراب تو نہیں پیتا, دوستوں کے ساتھ 2-2, 3-3 بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھتا, ڈھکن چوری کر کے تو گزارا نہیں کر رہا. یہ بھی کراچی میں ایک بڑا بہترین بزنس ہے کہ آپ گٹر کا ڈھکن اٹھا کے چوری کریں, سریا نکال کے بیچ دیں, اس سے آپ کے گٹکے کا پورے مہینے کا خرچہ نکل آئے گا. تو یہ ساری تفصیلات کہ انٹیوں کو تو نہیں جھانک جھانک کے دیکھتا, لڑکیوں سے دوستیاں تو نہیں ہیں, جو زائدہ دوستیاں ہوں گی تو بیوی کو کدھر ٹائم دے گا. تبھی تو رشتے مارکیٹ میں کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. کیونکہ جس کے بارے میں تحقیق کرو پتہ نہیں کیا کیا جب آتا ہے نا تو بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی میں آئے گا. آتے ہوئے ہر آدمی اچھا لگ رہا ہوتا ہے, جب تفتیش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ مہذب ہے یا نہیں ہے. تو پتہ چلا تہذیب کی ڈیفینیشن صرف سوٹ اور ٹائی کو بولو نہیں کہتے. ہاں اس ڈیفینیشن میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہ بولے, سچ بولے, وعدہ خلافی نہ کرے, 2 نمبری نہ کرے. اور اس میں ہم یقیناً کمزور ہیں, اور وہ کمزور بھی مذہب کو فالو کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ مذہب کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.